US کانگریس خطاب میں پہلے خطاب میں جو ہے وہ ٹرمپ نے جو شہباز شریف حکومت ہے اس کا شکریہ ادا کیا ہے. کلاسر صاحب اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ خاص طور پر ایک عرصے بعد جو ہے ایسا لگ رہا تھا ریسٹرینڈ ریلیشنز ہیں دونوں ممالک کے، لیکن کیا یہ ایک شروعات ہو سکتی ہے ایک شفٹ کی؟ میرا خیال ہے بڑا بگ بریک تھرو ہے دونوں کے لیے، پاکستان اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اور یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کے لیے. ایک سیاح آف ریلیف ہوگا جو ایک اس میں تھے نا، اس دباؤ میں کھڑے تھے، ایک سٹریس میں کھڑے تھے کہ پتہ نہیں کس دن کون سا کوئی بم شیل جو ہے نا وہاں سے کوئی آئے گا اور کوئی ایک ان کا ٹویٹ آ جائے گا، کچھ ان کا بیان آ جائے گا، کوئی اسپوکس مین کہہ دے گا، کوئی کچھ کہہ دے گا. سو جو انسرٹینٹی کا لیول تھا نا کہ ان دونوں کے درمیان کوئی جو نئی وہاں پہ ایڈمنسٹریشن آئی ہے، جو ہم کہہ رہے تھے کہ نئی ایڈمنسٹریشن آئے گی وہ کیا نیا کرے گی، کیونکہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ تو 2022 سے کام کر رہے تھے. سو ان کو تو 3 سالوں سے یا 2 سالوں سے جانتے تھے کہ وہ کیسے ہیں ان کو، لیکن اگر ٹرمپ کے ساتھ کام کرنے کا ان کو کوئی وہ نہیں تھا، ایکسپیرینس نہیں تھا. وہ عمران خان صاحب کو ایکسپیرینس تھا کہ ان کی ملاقاتیں بھی تھیں، وہ ان کے بقول دوستی بھی تھی، گئے بھی تھے وہاں پہ، سب کچھ ہوا تھا. سو انہیں ان کے مزاج کا نہیں پتہ تھا. وہ ٹھیک ہے دیکھتے تو رہتے ہیں، ابھی جو کچھ انہوں نے وہ زیلنسکی کے ساتھ کیا ہے اس کے بعد تو مزید ہر کیپٹل دنیا کے مطلب ہر کیپٹل میں تھوڑا الارم ہوں گے کہ یار کہ ٹرمپ صاحب سے اگر ملنے جانا ہے تو پتہ نہیں کیا کہہ دیں گے اور ہم نے کیا کرنا ہے. سو وہ تھوڑی سی برف بھی پگھلی اور میرا خیال ہے ان کا نروس سسٹم جو ہے نا ہماری حکومت کا وہ بھی ذرا تھوڑا سا وہ ایزی ہوا ہوگا کہ اب آپ نے ان کو فیور کی ہے، انہوں نے اس کو ایز اے فیور بھی لیا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ حکومت پاکستان نے جو ہماری پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے انہوں نے ہمیں فیور کیا ہے کہ ہم نے ان کو انٹیلیجنس دی ہے، انہوں نے آپریشن کیا ہے اور کرنے کے بعد موسٹ وانٹڈ بندہ، اتنا امپورٹنٹ بندہ دیا ہے جس کا یہ ذکر جو ہے یا جس کی خبر بریک جو ہے پریزیڈنٹ آف US سے جب کرتا ہے تو اٹ مینس کہ بہت بڑی خبر ہے ان کے لیے، بہت بڑا ایک وہ ہے، ایک بریک تھرو ہے. اس سے پہلے اوباما نے کیا تھا جب یہاں پہ اسامہ بن لادن کو انہوں نے وہ کیا تھا، اوباما نے کیا تھا، اس نے اناؤنس کیا تھا باقاعدہ اسپیشل ایک پریس بریفنگ میں کہ وٹ ایور اعلان کے قوم سے خطاب میں. پھر جب یہاں پہ الزویری میرا خیال ہے اس میں یہ مارا گیا تھا کابل میں ایک ڈرون اٹیک میں، جو اس کا القاعدہ کا نمبر 2 تھا، اس کو جو بائیڈن نے، میں اگر مجھے صحیح یاد پڑتا ہے تو انہوں نے اس کو اناؤنس کیا تھا. سو یہ موجودہ جو پکڑے گئے ہیں میرا خیال شریف اللہ سم تھنگ ہے، یہ جو ہے یہ ان کے اس کیٹیگری میں رکھیں ان کو، اسامہ بن لادن، الزویری اور پلس یہ تینوں، کیونکہ ان کو ٹرمپ جو ہے وہ بریک کر رہے ہیں کہ ان کو، جس پہ پوری اس نے کانگریس نے کھڑے ہو کے کلیپنگ کی ہے. سو اس کی امپورٹنس دیکھیں. دین ان دا سیم بریتھ انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے، یہ پاکستان حکومت کا شکریہ کیا. اب جو ڈیٹیلز آ رہی ہیں جو کہ وہ لیک کر رہے ہوں گے، بتا رہے ہوں گے، نیوز ٹائمز کو میں دیکھ رہا تھا جیسا بھی میں نے سوال بھی کیا، اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو ہمارے DGIS ہیں ان کے ساتھ رابطہ جو ہے انہوں نے کیا تھا، CIA نے انہوں نے کیا، انہوں نے انفارمیشن دی اور ساری انفارمیشن کے بعد انہوں نے ایگزیکیوٹ کر کے دیا. جو بات جنرل صاحب بھی کہہ رہے تھے ابھی، قیوم صاحب، کہ اتنا بڑا ٹیررسٹ ہے جس نے بندے مارے ہیں، اگر ہمیں اس طریقے کا اگر آپریشن کے لیے کہا جائے گا، کوآپریشن کے لیے، تو ڈیفینیٹلی دے ول ڈو دیٹ. سو میرا خیال ہے اس پاکستان کو بھی بھلا ہوگا، اسپیشلی پاکستان میں ٹیررزم کی ویو آئی ہے، اس کے بعد امریکن سپورٹ بڑھ سکتی ہے پاکستان کے لیے، کہ پاکستان نیڈز امریکن سپورٹ ونس اگین. وہ کولیشن سپورٹ کی شکل میں دیں، اب آپ کو انٹیلیجنس کی شکل میں دیں. اب بھی جتنے پاکستان کے زیادہ دشمن تھے، ہم مانتے تو نہیں ہیں، یہ سارے امریکنز نے آپ کو مار کے دیا تھا ڈرون کے ذریعے. جنہوں بینظیر بھٹو کو قتل کیا تھا سارے کے سارے امریکن ڈرون کے ذریعے مارے گئے. اس ملک میں ڈرونوں کے خلاف بڑی کمپینیں تو چلتی تھی، آپ نے ایک بندہ بھی نہیں مارا جو پاکستانی ایجنسیز پہ، ہماری سیکورٹی پہ، ہمارے اداروں پہ، ہمارے ملک پہ، لوگوں پہ جو حملے کر رہے تھے طالبان کے لیڈرز، ان کو اگر مارا ہے تو امریکن ڈرونز نے مارا ہے. کوئی آپ کو ایک بتا دیں کہ آپ نے کوئی ٹارگٹ کر کے کوئی اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ نے یا ہماری ایجنسیز نے مارا ہو. اور ہم یہاں پہ پوری بیٹھ کے تقریریں بھی کرتے تھے الحمدللہ انہیں امریکن ڈرونز کے خلاف، جنہوں نے ایلیمینیٹ کیا تھا بہت ساری چیزوں کو. سو اس وقت دوبارہ پاکستان ان سے ریکویسٹ کر سکتے. انٹیلیجنس ان کی دیکھیں نا، بندہ ڈھونڈ لیا انہوں نے 2 سال بعد بھی صحیح بندہ ڈھونڈ لیا. انٹیلیجنس ان کی تھی، ہماری نہیں تھی. سو ابھی بھی میرا خیال ہے پاکستان حکومت کو ضرورت ہوگی کہ وہ ان کو انٹیلیجنس بھی دیں اور ان کو دیگر ان کو ملٹری سپورٹ چاہیے وہ بھی دیں. کچھ اور کولیشن فنڈ کی طرح جیسے وہ پہلے کوئی $1.5 ارب دیتے تھے پاکستان کو، شاید دوبارہ کو نئے سرے سے. تو یہ شفٹ پاکستان کے لیے بھی ایک طرح سے پازیٹیو ہے اور اس کو لیوریج بھی کر سکتے ہیں نا کہ US کے جو کنسرنز ہیں ود افغانستان اینڈ ٹیررزم، بالکل وہ ہیں، اور اسلحہ واپس لینا چاہ رہے ہیں وہ، بالکل اسلحہ بھی واپس لینا چاہ رہے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے بڑی اچھی بات ہے. اور عمران خان صاحب کے ڈیفینیٹلی میرا خیال اس پوائنٹ آف ویو سے ان کے حامی یا خان صاحب جو ہیں they might not be so کہ ان کے درمیان برف پگھلی ہے یا ان پہ دباؤ جو تھا وہ ختم ہوا ہے. کہ اب فیور جو ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے، ملٹری نے یا ہمارے سیکورٹی یا انٹیلیجنس اداروں نے، انہوں نے CIA کو کی ہے، انہوں نے امریکن اسٹیبلشمنٹ پینٹاگان کو کی ہے. سو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا. تو پرائمری پارٹنرز مطلب ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ملٹری اور انٹیلیجنس ایپریٹس ہی ہوتا ہے، نہ کہ سویلین گورنمنٹ. وہی والی بات ہے، انہوں نے جو ہم بات کہتے تھے کہ جیل میں بیٹھے عمران خان بیچارہ کسی کو کیا دے سکتا ہے. وہ مطلب ٹرمپ صاحب کو اب یہ اگر ٹرمپ صاحب یا CIA ان کو انفارمیشن دیتی
खान साहब को कि खान साहब उधर हमारा बंदा है तो जरा आप पकड़े। खान साहब क्या कर सकते थे? तो पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट ही करके दे सकती थी ना, फौज ही कर सकती थी ना, या ISI कर सकती थी। सो वो जो है वो कहते थे ना कि खान साहब को कहा जाता था कि तल्लुकात जो होते हैं वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट के उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ होते हैं। अहम इशू है, मैं उसको ज़रूर टच करना चाहूँगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में एक बड़ा स्कैंडल जो है FBR का वो आज रेज हुआ। 300 अरब रुपए सेल्स टैक्स फ्रॉड का स्कैंडल जो है वो PSC में लैंड कर गया है सर, और आप वहाँ पे मौजूद थे। क्लासा साहब, क्या तफसीलात हैं और ये क्या हो रहा है? ये तो आपको पता है, मेरी आदत है, मैं हाथ से पॉइंट्स लेता रहता हूँ, सारे पॉइंट्स में देख रहा था। इसमें 2-4 चीज़ें हैं, मज़े का इंटरेस्टेड स्कैंडल है। वैसे मैं दाद देता हूँ, दुनिया में क्या क्या फ्रॉड ये पाए जाते हैं, सीरियसली कमाल है। अच्छा, हम हर दफ़ा समझते हैं कि इससे बड़ा फ्रॉड क्या होगा, और एवरी टाइम वी गेट्स रॉन्ग कि नहीं इससे भी बड़ा फ्रॉड हो सकता है। मसलन आज देख लें, आज रिपोर्ट पेश हुई, वहाँ पे उसमें चेयरमैन FBR भी आए हुए थे, राशिद लंगड़ियाल साहब भी आए हुए थे, कमेटी भी थी। कमेटी इज नो पिकिंग अप, अगरचे मेरा अभी भी उस पर कंसर्न है कि आपने 29 मेंबर बना दिए हैं, तो मतलब 29 बंदे यार कैसे एक कमेटी चला सकते हो, क्या मतलब है, उसमें सवाल जवाब होंगे। बहरहाल नाउ दे आर डूइंग समथिंग, अब हो रहा है, कमेटी चल पड़ी है कुछ। तो उसमें जो चीज़ सी बताया गया कि 312 और बाद में पेपर्स में 314 अरब भी था। कुछ 2 लोग थे कराची के, वैसे माशाल्लाह ऐसे आप कहते हैं कराची के लोग, वो नहीं, कराची के लोगों की जरा जहानत जरा मुलायजा फरमाएं, ज़हीन होते हैं। हाँ, उसमें काशिफ साहब भी हैं, एक मोहसन साहब भी हैं, एक काशिफ और एक मोहसन अली साहब। इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने क्या जनाब, इन्होंने जैली रसीदें बना ली सेल्स टैक्स की। जब आपने सेल्स टैक्स जमा करवाने होते हैं ना, चीज़ें करनी होती हैं, या आपने कोई रिफंड वगैरह का होता है, तो ये बना के बेचते हैं। मतलब आप बिजनेस पर्सन है, मैं हूं, हमने सेल्स टैक्स, हम मतलब टैक्स चोरी करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, वो आपके पास आ जाएंगे, हाँ जी बताएं कितने अरब की आपने सेल्स टैक्स बचा? मैं कहूँ 5 अरब का मैंने बचाना, वो आपको 5 अरब की आपको वो बना देंगे, उस इन्वेस्टर्स बना देंगे, और इनको फैलाएंगे, इनको इन्वेस्टर्स कहा जाता है। ये लें, आपसे कोई 10, 20, 30 लाख या 50 लाख वट एवर वो ले लेंगे। 314 बिलियन की इन्होंने वो बनाई इनवॉइसेस कि हम बेचेंगे मार्केट में बिजनेसमैनों को। ये चोरी हो रहा था टैक्स। उसमें से जो कामयाब हुआ ना, तकरीबन 6 करोड़ और 8 लाख रुपए की कामयाब हुई हैं। अच्छा। फिर इनको पता चल गया है कि भाई साहब ये काम जो है जेल, और वो निकलवा गए 6 करोड़ 8 लाख की वो मार गए। वो चेयरमैन साहब ये कह रहे थे, राशिद लंगड़ियाल साहब, ये आम से लोग हैं, कोई इतने बड़े कोई हाई प्रोफाइल भी नहीं है, तो ये काम कर। मैंने वो तो ये कह रहे थे कि FIR भी इस पे दर्ज है, केसेस भी हैं उनका नाम ECL पे भी डाले हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी हो रहे हैं। जब उन्होंने कहा बड़े आम से लोग हो, भाई मेरी आम आदमी 314 बिलियन रुपीस का फ्रॉड का सोच सकता है, वो डॉक्यूमेंट्स बना सकता है, वो इन्वेस्टर्स बना सकता है। मतलब ये बात तो उनको लंगड़ियाल साहब को नहीं कहनी, आम से लोग हैं यार, आम की तरह भैया खास हैं। ये अरब पतियों को जो बैठ के इतनी बड़ी फैसिलिटेट कर रहे हैं, यू हर सेइंग इट के आम लोग हैं, वो भैया बड़े लोग हैं, आपके अभी तक हाथ भी नहीं लगे, वो गिरफ्तार भी नहीं हुए आपसे। ठीक ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। हम काम देखें, लोगों के इतने ज़हीन लोग पड़े हैं दुनिया में यार, हम इनकी कदर नहीं करते। 300 अरब रुपए सेल्स टैक्स का जो है ये स्कैंडल था आज, जो कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जो है वो डिस्कस हुआ।